السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 VJNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 9 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے بدھ کا. یہ ٹاپ 10 VJNM کا شام کا بلٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی جنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان کی فضائیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ کی جانب سے خفیہ اداروں کی جانب سے تمام کی تمام فورسز کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، کیونکہ بھارت سکھوں کی جو مشہور تحریک خالستان ہے اور اسی طرح سے کسانوں کی تحریک جس میں لاکھوں کسان شریک ہیں، بھارت کو 14 روز سے بلاک کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں چائنا کے ہاتھوں ڈکلام کا علاقہ اور اسی طرح سے پینگونگ جھیل کا علاقہ اور لداخ کے علاقے چھننے کے بعد بھارت کی مودی حکومت پزل ہو گئی ہے، پریشان ہے اور اس پریشانی کا وہ بدلہ پاکستان کے خلاف نکالنا چاہتی ہے، پاکستان سے لینا چاہتی ہے. اس کے لیے ناظرین کرام آنے والے دنوں میں بھارت پاکستان پر ناکام حملہ کر سکتا ہے. یہی پاکستان کی خفیہ اداروں کی ISI کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، جس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت بھارت ناکام حملے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ ان ایشوز سے عوام کی توجہ ہٹائی جائے. دنیا بھر کے اندر جو بھارت ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹا کر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی طرف توجہ کو مبذول کرا دیا جائے. اسی حوالے سے پاکستان کی فضائیہ کو سرحدوں پر پیٹرولنگ کا حکم دیا گیا ہے اور مسلسل جنگی جہاز پاکستان کے پرواز کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان سے اور اسی طرح سے DJSI کی وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی طور پر بات چیت بھی ہوئی ہے، جس میں بریفنگ دی گئی ہے سیکیورٹی کے تھریٹس کے حوالے سے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اندیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت ان تمام ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کر دے. لیکن اس بار بھارت کو چھوڑا نہیں جائے گا، بھارت کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، ابھینندن کو بھی زندہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس بار بھارت کی تباہی اور بربادی ہوگی اور دنیا یہ تاریخ کے اندر بھارت کی بربادی کو یاد رکھے گی. ساتھ ساتھ ناظرین کا متاثر سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے بھارت کے اندر جو میڈیا کی جانب سے پاکستان اور ترکی کی دوستی پر پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ ترکی باقاعدہ جنگجوؤں کو، شامی جنگجوؤں کو کشمیر بھیج رہا ہے. اس پر ترکی کے میڈیا کے اندر بھارت کی سبکی ہوئی ہے، بھارت کو ہزیمت کا، رسوائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ بھارتی میڈیا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی خبروں کو وائرل کرتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ساتھ ساتھ ناظرین کا متاثر سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے پاکستان پر الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی آزادی نہیں ہے. حالانکہ جتنی مذہبی آزادی پاکستان میں ہے شاید اتنی مذہبی آزادی بھارت کے اندر بھی نہیں اور نہ ہی امریکہ اور اسرائیل کے اندر ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان سے اسلامی قوانین کو ختم کروا دیا جائے، ختم نبوت کے، ناموس رسالت کے قوانین کو ختم کروایا جائے. لیکن پاکستان کی غیور عوام امریکیوں کی، بھارتیوں کی اور مغرب کے لوگوں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ناظرین کرام ایک اور اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی جعلی کمپنیوں نے پاکستان کے چاولوں کو سعودی عرب کے اندر اپنے نام سے رجسٹر کروا رکھا تھا. جعلی رجسٹریشن تھی جسے پاکستان کی کوششوں کے بعد منسوخ کروا دیا گیا ہے اور دنیا بھر کے اندر بھارت کے جھوٹ کو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے. آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کابل حکومت کے مقابلے میں امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. افغان طالبان کی جو امارت اسلامیہ ہے ان کے پاس بھاری مقدار میں نہ صرف اسلحہ موجود ہے بلکہ بھاری مقدار میں مال و دولت بھی موجود ہے. اور افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کے پاس جو بجٹ ہے یا جو ان کی آمدنی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام افغان طالبان کی آمدنی میں بھلا اضافہ کیسے نہ ہو، کیونکہ افغان طالبان پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں. تمام صوبوں کے اندر جو معدنیات ہیں، جو تجارتی جو معاہدے ہوتے ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں طالبان کے کنٹرول میں ہیں. اور طالبان یہ پیسہ محض اپنے گھر بنانے کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے اور
اپنی آسائشوں کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ افغان طالبان کا یہ پیسہ نہ صرف سکولوں کے بنانے میں، ہسپتالوں کے بنانے میں، سڑکوں کی تعمیر میں اور جو جدید جو سہولیات ہیں ان کو متعارف کروانے میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ کابل حکومت کرپشن کے ذریعے سے بیرونی فنڈنگ کو ضائع کر رہی ہے، اس لیے کرپشن کے حوالے سے کابل حکومت کو فیئر ہونا پڑے گا اور کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ جبکہ ناظرین کام امریکی افواج مسلسل انخلا کر رہے ہیں افغانستان سے، اور افغان طالبان جو امریکی افواج کے انخلا والے علاقے ہیں وہاں پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کام آج کی تازہ کارروائیوں میں طالبان اور کابل فوج کے درمیان جو تازہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ تقریباً 25 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ طالبان کے بھی 13 کمانڈرز شہید کرنے کا کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے، جسے طالبان نے مسترد کر دیا ہے۔ اور مختلف صوبوں سے طالبان کے سامنے آج 40 سے زائد کابل فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ گزشتہ 30-40 سالہ بھارت اور چین کے تعلقات میں سب سے مشکل مرحلہ موجودہ مرحلہ ہے، جس میں چائنا اور بھارت ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اعتراف کیا ہے کہ موجودہ جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ بھارت کے، وہ گزشتہ 40 سالہ دور کے انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین یہ وہی بات ہے جو ہم آپ کو گزشتہ 5 ماہ سے بتا رہے ہیں کہ بھارت ہار رہا ہے، شکست کھا رہا ہے، چائنا جیت رہا ہے اور بھارت کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے، اور بھارت سے متعدد علاقوں کو چائنا نے آزاد کروا لیا ہے، کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین چائنا کے مشہور اخبار گلوبل ٹائمز نے رپورٹ جاری کی ہے کہ بھارت کے خفیہ ادارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میانمار کے بارڈر سے علیحدگی پسندوں کے ذریعے سے چائنا بھارت پر حملہ کروا رہا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنا بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر کے انہیں آزاد کروا رہا ہے، بھارتی فوج پر حملے کروا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ میانمار کے 2 شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو بھاری مقدار میں اسلحے کو بھارت کے اندر سمگل کر رہے تھے، جبکہ بنگلہ دیش کے بارڈر پر بھارت کی فوج کی درندگی جاری ہے اور گزشتہ 2-3 روز کے دوران 5 بنگالی سرحدی شہریوں کو بھارت کی سیکیورٹی بارڈر کی فورس نے گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بھارت کی بی جے پی جماعت بنگال کے اندر جو الیکشن کے لیے مہم چلا رہی ہیں، اس میں بھارت کی بی جے پی ورکرز کے غنڈوں پر حملے ہو رہے ہیں اور متعدد غنڈے بی جے پی کے مارے بھی جا چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین ایک تازہ ریسرچ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ ایل او سی پر پاکستان بھارتی فوج پر حملے کر رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کو اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے، پاکستان کے بارڈر سے مجاہدین کو بھیج کر بھارتی فوج پر حملے ہوتے ہیں۔ لیکن اس ریسرچ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت بہت کمزور ہو چکا ہے اور بھارت کی فوج ایل او سی پر پاکستان کا مقابلہ کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور مسلسل پاکستانی فوج بھارت کے خلاف مبینہ جاسوس ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے، جس سے بھارت کو رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت ہندو توا نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے کشمیریوں پر تشدد کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان بھارت کی اس درندگی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور بھارت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ جبکہ ناظرین مقبوضہ کشمیر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ تازہ کارروائی کے دوران مزید 5 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ہندو دہشت گرد بی جے پی جماعت کی جانب سے ہندوؤں کو مسلسل کشمیر پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، اور جو سیاسی کشمیری سیاستدان ہیں ان پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، گھروں کے اندر انہیں نظر بند کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین استنبول میں داعش کے کارندے حملہ کر کے بڑی بدامنی پھیلانا چاہتے تھے کہ ترکی کے خفیہ اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے مزید دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ فتح اللہ گولن جسے فیٹو کہا جاتا ہے اس سے وابستہ کئی جو کارندے ہیں وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ ترکی کے حکام نے کہا ہے کہ جب تک ترکی کے اندر رجب طیب اردگان کی حکومت موجود ہے، خفیہ ادارے کارروائیاں کر کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ یورپی ممالک ترکی کے خلاف یورپی یونین کے اجلاس کے دوران پابندیاں لگانے سے گریز
گریز کریں، باز رہیں، ورنہ یورپ اور ترکی کے درمیان حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں اور ترکی کسی بھی صورت یورپ کی پریشر اور دھمکیوں میں نہیں آئے گا، اور ترکی جو یورپ کے اندر یا اسی طرح سے بحر متوسط کے اندر جو مفادات ہیں، حقوق ہیں، ان کے تحفظ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ جبکہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان آذربائیجان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے، اور آج اور کل وہ ملٹری پریڈ کے اندر شرکت کریں گے، کیونکہ قراباخ کو آزاد کروایا تھا 30 سال کے بعد آذربائیجان نے اور ترکی نے، اور ترکی کی فوجیں بھی اس جشن کے اندر شریک ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کی جانب سے ترک نژاد فٹ بالر کے خلاف انتہا پسندانہ جملوں کا استعمال کیا گیا تھا، جس پر ترکی کے حکام نے شدید مذمت کی ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور ترک نژاد لوگوں کے خلاف تشدد اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام فرانس کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ فرانس کے اندر مذہبی آزادی ختم ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے خلاف فرانس کی ایمانوئل میکرون حکومت مسلسل تشدد کر رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنا کر مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، جو سنگین نوعیت کے جرائم ہیں اور انسانی حقوق کی واضح وائلیشن ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب، سوڈان اور عراق سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف حوثیوں نے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے، جسے سعودی اتحاد نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حوثیوں کی جانب سے مسلسل سعودی اہداف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اہم شہروں کو، اہم ایئرپورٹس کو، اہم فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گزشتہ 6 سالہ جنگ میں لاکھوں یمنی متاثر ہو چکے ہیں۔ ابھی تک کسی کو واضح فتح نہیں ملی ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ یمن کے اندر جنگ کی وجہ سے یمن کی کرنسی مسلسل ڈاؤن ہو رہی ہے، اقوام متحدہ اور عالمی برادری اس حوالے سے یمن کی حکومت کا تعاون کرے۔ اس کے علاوہ نازل کام سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے سوڈان کا دورہ کیا تھا۔ اس حوالے سے تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ نہضہ ڈیم جو ایتھوپیا کے اندر بن رہا ہے، اس حوالے سے سوڈان کی حمایت کی جائے گی، اور بحر احمر کے اندر سوڈان کے ساتھ مل کر مشترکہ جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے سعودی عرب اور سوڈان مل کر کام کریں گے۔ جبکہ ناظرین کرام، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ 100 سے زائد سنی علماء کی جانب سے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سرکاری وقف املاک ہیں ان میں تقسیم نہ کی جائے، بلکہ 2003 سے جنگ سے پہلے جیسا برتاؤ عراق کے اندر ہے، جو وقف کے املاک ہیں یا وقف کے ماتحت چلنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، ویسا ہی سلوک اب ہونا چاہیے۔ اس وقت ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ عراق کے اندر سنی اور شیعہ مسلک کے لوگوں کے پاس نہ صرف وقف کے املاک ہیں بلکہ بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جو وقف والے ہیں اور حکومت کے ماتحت چلتے ہیں، ان میں تقسیم کی جا رہی ہے کہ شیعوں کے ماتحت جو مزارات وغیرہ ہیں وہ شیعوں کے حوالے کیے جائیں اور اس حوالے سے پالیسیز الگ ہوں، اور جو سنیوں کے ماتحت جو وقف کے املاک ہیں اس حوالے سے پالیسیز الگ ہوں۔ کہا جاتا ہے عراق کے اندر مسلح پراکسی وار بیرونی تنظیموں کی وجہ سے عراق کے اندر سنی مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام اب بڑے پیمانے پر عراق کے اندر حکومت سے، پارلیمنٹ سے بھی سنی مسلمانوں کی جو عوام تھی ان کو نکال دیا گیا ہے اور ان کی جو اکثریت ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ امریکی حکام کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے جو اتحادی ہیں، عرب اتحادی، ان کو اسلحہ فروخت کرے، چاہے بحرین ہو، سوڈان ہو، UAE ہو۔ آپ جانتے ہیں F-35 طیارے UAE خریدنا چاہتا ہے امریکہ سے، اس کے لیے رکاوٹ اسرائیل بنا ہوا ہے۔ بظاہر اعلان کیا جاتا ہے کہ اسرائیل رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کو، اسلحے کو اسرائیل حاصل نہیں کرنے دے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر کورونا وبا کی وجہ سے اختلافات بڑھ چکے ہیں، اور ایک انتہائی سینئر سیکیورٹی انٹیلیجنس ادارے کے افسر نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت کورونا وبا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس کے بارے میں جو پالیسیز بنا رہی ہے وہ ڈسکس نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو سیاسی بحران ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی حکومت کی جانب سے گولان پہاڑیوں کے قریب، شام اور اسرائیل کے بارڈر کے قریب
قریب جو زرعی اراضی ہے اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور کسانوں کو کاشتکاری نہیں کرنے دی جا رہی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کے یہودی مسلسل مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے یہودی آباد کاری کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی حکومت صحافیوں کے خلاف تشدد کر رہی ہے۔ صحافیوں کو رپورٹنگ اور کوریج نہیں کرنے دی جاتی ہے، جس پر اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے اور رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ اسرائیل آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل کے یہودی فوج مسلسل فلسطینیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں کے خلاف قاتل اسلحہ استعمال کر کے ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام امریکہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو اسلحہ فروخت کرنے کے لیے سینٹ کے اندر اور اسی طرح سے کانگریس کے اندر جو ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی مخالف ہو چکے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے اکثر سینیٹرز نے کہا ہے کہ 23 ارب ڈالر کی مالیت کا جو اسلحہ UAE کو فروخت کیا جا رہا ہے یہ ٹرمپ کی جانب سے فروخت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلحہ یمن کے نہتے شہریوں کے خلاف متحدہ عرب امارات استعمال کرے گا۔ اس لیے اب ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی متحدہ عرب امارات کو اسلحہ فروخت کرنے کے حوالے سے ٹرمپ کے مخالف ہو چکے ہیں۔ جبکہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ بحر متوسط کے اندر یورپی ممالک ترکی کے بڑھتے ہوئے قبضے کو نہیں روک رہے ہیں، لیکن تنہا فرانس بحر متوسط کے اندر ترکی کے خلاف لڑائی کرے گا اور جنگ کرے گا۔ اس کے علاوہ نازل کام شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ 200 سے زائد قبائلی علاقوں کے لوگوں نے شام کی بشار الاسد آرمی کے ساتھ الحاق کر لیا ہے اور آرمی کے ساتھ شامل ہو کر وہ امریکی اور اسی طرح سے جو بیرونی جو اپوزیشن کے جو جنگجو ہیں ان کے خلاف لڑائی کرنے میں مصروف ہیں۔ اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بشار الاسد نے شام کے اندر جو گندم کا بحران ہے اس کے خاتمے کے لیے کردستان سے جو گندم ہے وہ سمگل کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ 10-11 سالہ جنگ کے دوران لاکھوں شامی مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے اور بہت سے بھوک سے مر گئے، اور اس وقت بھی بشار الاسد ڈکٹیٹر کی حمایت روس کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے، اور فرانس اور دیگر یورپی ممالک بھی بشار الاسد کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ شام کے اندر اس وقت بھی غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ چین، امریکہ اور آسٹریلیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا جدید ڈیجیٹل کرنسی کو دنیا بھر کے اندر پھیلا رہا ہے۔ اس کے لیے بھاری سرمایہ کاری چین کی جانب سے کی جا رہی ہے تاکہ دنیا سے امریکی کرنسی ڈالر کی بادشاہت کا خاتمہ کیا جائے۔ جس طرح سے امریکی کرنسی ڈالر کی بادشاہت ہے، اس کے خاتمے کے بغیر چائنا دنیا کے سپر طاقت نہیں بن سکتا ہے، سپر پاور ملک نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے چائنا امریکی کرنسی ڈالر کے خلاف بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل کرنسی کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کو فروغ دے رہا ہے۔ خفیہ اداروں نے، امریکہ کے خفیہ اداروں نے ڈالر کی بادشاہت ختم ہونے کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے کہ اس حوالے سے امریکہ کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکام کی جانب سے جو مزید چائنیز حکام پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ہانگ کانگ کے معاملے پر، اس پر چائنا نے امریکی سفارتکار کو طلب کر کے شدید احتجاج کیے ہیں کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتعال انگیزی بڑھ سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین، آسٹریلیا کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں اور آسٹریلیا سے مزید گوشت اور دیگر اشیاء کو منگوانے سے چائنا نے انکار کر دیا ہے۔ جبکہ چائنا نے انڈیا کو بھی وارننگ دی ہے کہ انڈیا بھی اپنا قبلہ درست کر لے، ورنہ چائنا اب جارحانہ اقدام انڈیا کے خلاف استعمال کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ امریکی کانگریس کے اندر 700 ارب ڈالر سے زائد کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، جو ٹرمپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، اور ٹرمپ نے اسے ویٹو کر کے اسے نامنظور کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کہا جاتا ہے ٹرمپ انتظامیہ جاتے جاتے بہت سے ایسے فیصلے کرنا چاہتی ہے جو بائیڈن کے لیے مشکلات کا باعث بنے، لیکن کانگریس اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت اور اسی طرح سے ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگوں کو ٹرمپ نے آفر کی ہے کہ کرونا وبا کے حوالے سے 900 ارب ڈالر سے زائد کا بجٹ پیش کرنا چاہتا ہے ٹرمپ۔ اس کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی تعاون کر سکتی ہے، جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے امریکہ کے اندر جو بائیڈن اقتدار میں آنے والے ہیں اور ٹرمپ تاحال شکست کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور جو بائیڈن کے خلاف مہم چلا کر بڑے پیمانے پر پیسہ اور چندہ جمع کر رہے ہیں۔ بھارت ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔